بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی کہ جیسے مبشر اعصب نے بیان کیا تھا کہ جو آیت خاتم النبیین ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں لیکن کا کلمہ جو ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو در حقیقت وہ اس آیت کی کنجی ہے، اور حقیقت میں وہ اس آیت کے مضمون کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ میں اسی ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لیکن کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس مفہوم کو جو ہمارے غیر احمدی بھائی پیش کرتے ہیں اور جو آیت کا مفہوم ہم پیش کرتے ہیں، میں اس کو پیش کر کے اپنے غیر احمدی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اپنے اس مفہوم کی وہ کیا دلیل دیتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اب لیکن کے بعد اصولی طور پر اس پہلے شبے کا یا اس پہلی بات کا کوئی جواب آنا چاہیے نا۔ تو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا مفہوم یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے نبوت کا روحانی انعام بند کر دیا، نبیوں کو ختم کر دیا۔ اب اصولی طور پر اگر غور کیا جائے حقیقت میں تو یہ بالکل ایک محمل کلام بنتا ہے اس تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے برعکس جو جماعت احمدیہ کی تشریح ہے وہ کتنی عالی شان ہے کہ جیسے مبشر اعصب نے بیان کیا کہ محمد اگرچہ جسمانی طور پر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ ہونے کے ناطے سے انہیں تمام مومنوں کی روحانی ابوت کا مقام حاصل ہے، اور آپ تمام مومنوں کے روحانی طور پر باپ ہیں۔ وہ خاتم النبیین، اور اس سے بڑھ کر آپ نبیوں کے بھی روحانی طور پر باپ ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور نبیوں کا باپ ہونا اس معنی میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان سب کی روحانیت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مکمل ہوئی، اور بین ہی رائے صاحب یہی مضمون پہلے بھی بات ہوئی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی، انہوں نے بین ہی یہی مضمون بیان کیا۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تحذیر الناس کی ذرا دوبارہ ہمیں وہ سلائیڈز، اگر تیسری سلائیڈ اگر اس میں سے دکھائیں جو ہم نے بنائی تھی اس پروگرام سے پہلے دکھانے کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ موصوف بالذات ہوتے ہیں، یعنی جو اوصاف، جو خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں وہ ان میں ذاتی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ موصوف بالعرض ہوتے ہیں، یعنی ان کی خوبیاں ذاتی نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی سے فیض پا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو موصوف بالذات ہے وہ حقیقت میں اصل ہے، موصوف بالعرض جو ہے وہ موصوف بالذات سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور مثال وہ دیتے ہیں سورج کی، کہ سورج موصوف بالذات ہے، اس کی روشنی اس کی ذاتی روشنی ہے، جبکہ چاند جو ہے اس کے بالمقابل وہ موصوف بالعرض ہے، یعنی اس کی روشنی اس کی ذاتی روشنی نہیں ہے بلکہ اس نے سورج سے لی ہے، تو لہٰذا وہ سورج کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہی ہے۔ اب وہ یہ سارا مضمون بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موصوف بے وصف نبوت بالذات ہیں، یہ تحذیر الناس کی تیسری سلائیڈ بنے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بے وصف نبوت بالذات ہیں، یعنی کمالات نبوت آپ میں ذاتی طور پر پائے جاتے ہیں، آپ کے ذاتی کمالات، اور آپ کے سوا باقی تمام انبیاء موصوف بے وصف نبوت بالعرض ہیں، یعنی انہوں نے
جو نبوت کے کمالات پائے وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمالات سے فیض پا کر وہ کمالات پائے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت تشریح۔ آپ ایمان سے میں اپنے غیر احمدی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ اس سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والی اور کون سی تشریح ہو سکتی؟ اور پھر جماعت احمدیہ پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم نے گویا جی اپنی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے،